بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو آس مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ایک ایسی دعا نازل فرمائی ہے جو انسان کو غنی کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر گھر سے نکلے اور پھر کس طرح ان کے ہاتھوں سے ایک قبطی قتل ہوا، پھر مسافرت کی زندگی شروع ہوئی، تو آپ نے جب سفر شروع کیا تو وہ سفر ایسا تھا کہ آپ جب اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر کی طرف چل پڑے تھے تو آپ نے اللہ کے سامنے جن الفاظ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو انسان دعا کرے گا اس کو اللہ رب العزت، اگر وہ فقیر ہے تو اس کو غنی کر دے گا، اگر وہ محتاج ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور کر دے گا، اگر وہ آدمی غربت کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، تو اس کی غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اگر کسی کے رشتے اور شادی میں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر رکاوٹ ہے اور اس نے بہت سی دعائیں پڑھی ہیں، بہت سے وظائف کر لیے ہیں، بہت سی کوششیں کر لی ہیں، تو وہ اس دعا کو اپنا وسیلہ بنا لے۔ یہ وسیلہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، چاہے وہ رکاوٹ صحت کی ہو، چاہے وہ رکاوٹ رشتوں کی ہو، چاہے وہ رکاوٹ مالی ہو۔ یہ ایسے رکاوٹیں دور کر دیتی ہے کہ اللہ نے جیسے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کو اس کے ذریعے سے نجات دی۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ کیا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی پوری کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبولیت کی گھڑی میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 3 نعمتیں عطا کی۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ وہ سفر میں تھے، لیکن یہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اب وہ اجنبی بھی تھے اور مصر سے اردن میں چلتے چلتے اس پہاڑی علاقے میں مدین بستی میں پہنچے تھے، اور وہاں مدین بستی میں اس طرح ان کو ٹھکانہ بھی ملا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں انہیں سب ملا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے والد کو جا کر بتایا کہ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو گھر لے آؤ کیونکہ وہ بھوکا ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچی وہاں سے اپنے گھر لے گئی جہاں پر ان کو ٹھکانہ ملا، اور ان کا قیام اللہ نے کروا دیا۔ دوسرا، اس دعا کی برکت سے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے کہا کہ آپ کا کام بھی ہو گیا، کہا آپ میری بکریاں چرائیں گے اور یہ کام آپ کا ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ اس سے انسان کے اندر حلم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہو گیا، اور اللہ نے جو 3 نعمتیں آپ کو عطا کی وہ اس دعا کی برکت سے تھا۔ اب یہ دعا قرآن حکیم کی کون سی دعا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب آپ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے مقصد کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، اسباب نہیں بن رہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹ ہے، تو آپ اس کو یکسوئی سے رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھیں اور بہت دعا کریں، اور اس کو پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ویسے بھی عام زندگی میں اگر آپ کو کسی کام میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر اس دعا کو پڑھ کر دعا کریں تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، التحیات کے بعد جو ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں، آپ اس وقت بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بار بار اس دعا کو پڑھیں، ویسے بھی آپ کھلا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے جو راستے میں مشکلیں آتی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ جب موسیٰ پیغمبر نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن لی۔ تو ہم انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی شکل میں نازل فرمائے، پھر حضور علیہ السلام کو بذریعہ جبرائیل بھی سنائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے اور صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، اور آج ہمارے پاس یہ نور علی نور کلمہ پہنچا۔ یہ دو نبیوں کی زبان سے بھی نکلا ہے، اور اگر ہم انشاءاللہ یہ تصور کر کے پڑھیں گے تو اس کا ہمیں فیض بھی ملے گا اور برکت بھی پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا وہ آج کا عمل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو ان کی مشکلیں آسان ہو گئیں۔ تو آپ بھی اپنی مشکلوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مشکل سے نجات کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے آپ کی وہ تمام مشکلیں آسان فرما دیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست صاحب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔